دوستو، میں ہوں نعیم مسعود، کالم نگار روزنامہ جنگ۔ پچھلے دنوں پنجاب وائس چانسلرز کی ایک کانفرنس ہوئی لاہور کے ایک مقامی ہوٹل میں۔ میں شکر گزار ہوں پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر کا کہ انہوں نے مجھے اس کے میڈیا سیشن میں مدعو کیا۔ میرے ساتھ اس میڈیا سیشن میں پاکستان کے صف اول کے تجزیہ کار کالم نگار جناب مجیب الرحمان شامی موجود تھے۔ اس کے علاوہ جواد فیضی پاکستان ٹیلی ویژن کے اسلام آباد سے ہمارے دوست تشریف لائے۔ اسٹیج پہ بیٹھے تھے تو چونکہ یاسر پیرزادہ تشریف نہ لا سکے اپنی سرکاری مصروفیات کے سبب، تو شامی صاحب نے میرے کان میں کہا کہ سابق وزیر تعلیم عمران مسعود حال میں بطور وائس چانسلر بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہیں مدعو کر لیجئے۔ جب انہیں میں نے اسٹیج پہ بلایا تو میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ایک فیمیل وائس چانسلر کو بھی بلا لیا جائے۔ پس میں نے ڈاکٹر انیلا کمال راولپنڈی ویمن یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو دعوت دی، وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ واضح رہے کہ یہ کانفرنس تھی سیوک ایجوکیشن کے حوالے سے۔ جب پیچھے لگی ہوئی میں نے دیدہ زیب سکرین پہ دیکھا تو اس میں پیس کی بات تھی، اس میں ہارمنی کی بات تھی، اور اس میں سیوک ایجوکیشن کی بات تو ہونی ہی تھی۔ دوستو، یہ میڈیا سیشن تھا، لیکن میں تھوڑی دیر پہلے پہنچا۔ مجھ سے پہلے اس سیشن سے پہلے سٹارٹ ہونے سے پہلے ٹائملی پہنچ گیا، لیکن مجھ سے پہلے وہاں مجیب الرحمان شامی صاحب پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر کے ساتھ جلوہ افروز تھے۔ اس وقت ایک سیشن چل رہا تھا، جو ہی وہ سیشن ختم ہوا ہم لوگ نشستیں سنبھال ہی رہے تھے کہ یونیورسٹی آف سرگودا کے پروفیسر ڈاکٹر کیسر عباس، جو ان دنوں وائس چانسلر ہیں، انہوں نے آواز دی کہ پچھلے سیشن میں اوپر والے آپس میں اور ہم نیچے والے آپس میں باتیں کرتے رہے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی انوالو کیا جائے۔ ہم کون ہوتے ہیں انکار کرنے والے؟ جی، ہم نے کہا موسٹ ویلکم۔ سیشن شروع ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک ریڈیو پاکستان کی خاتون بھی موجود تھی، خاتون کہنا غلط ہے، لڑکی موجود تھی۔ سویٹلی انہوں نے پروگرام کا آغاز کیا۔ ہم نے شروع میں ہی سوالات لینے شروع کر دیے۔ بہت اچھا لگا کہ وائس چانسلرز کی پارٹیسپیشن بہت اچھی تھی۔ ڈاکٹر کیسر عباس وائس چانسلر یونیورسٹی آف سرگودا کا سوال تھا۔ پروفیسر ڈاکٹر حبیب بخاری کوہسار یونیورسٹی مری کا سوال تھا۔ ڈاکٹر محمود کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا اہم سوال تھا، ان سوالوں کو ڈسکس کریں گے۔ ڈاکٹر رمضان ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں، ایمرسن یونیورسٹی ملتان سے، ان کی پارٹیسپیشن بڑی جاندار تھی۔ اسی طرح کچھ اور وائس چانسلرز نے بھی اس میں اپنی انپٹ ڈالی۔ یہ تھوڑا سا فروٹفل ہو گیا پروگرام، وگرنہ ہوتا کیا ہے، آئے اور گئے، کسی نے سنا کسی نے نہ سنا۔ ایک بات اس پروگرام کی کرنے سے قبل میں یہ ضرور کر دوں کہ آل پنجاب وائس چانسلر کانفرنس جب مری میں منعقد ہوئی، جس کے روح رواں پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر، سابق وائس چانسلر یونیورسٹی آف جنگ اور موجودہ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین تھے، ان کے ساتھ اور بھی بڑے پچھلے دنوں انہوں نے انٹرنیشنلائزیشن کے حوالے سے ایک بڑا اچھا پروگرام کیا ایک مقامی ہوٹل لاہور میں، جس میں مختلف ممالک کے اسٹوڈنٹس کو مدعو کیا۔ دیٹ واز اے بیوٹیفل اینڈ امپیکٹفل پروگرام انڈیڈ۔ وہاں بیٹھے تو مجھے بیٹھے بیٹھے 15-16 کا سارا منظر آنکھوں میں گھوم آیا۔
وہ منظر کیا تھا کہ آل پاکستان وائس چانسلر کانفرنس تھی اور اس سٹیج کے میڈیا سیشن میں بھی اور مجیبر الرحمان شامی بھی، سجاد میر، یاسر پیر زادہ، ڈاکٹر سغرا صدف اور کچھ دیگر موجود تھے۔ ہاں، وہ بھی بہت اچھا پروگرام تھا۔ یہ پہلا ٹینیور تھا پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد پاکستان ہائر ایجوکیشن کمیشن کا۔ دوستو، بات اس پروگرام کی طرف کرتے ہیں۔ پیس کی بات ہو رہی تھی عین انہی دنوں جو جڑاوالا میں ہوا، بہت دکھ ہوا۔ بات تو یہ تھی کہ مختصراً شاہد منیر صاحب کا خیال تھا کہ ہم بات اس پہ کریں کہ میڈیا جو ہے وہ کس طرح پبلک میں اپنی بات چھوڑ کے تو ایک پبلک اوپینین کو جنم دیتا ہے۔ ہم نے اس پہ بات کی، اس پہ کوئی اکیڈیمک بات کرتے لیکن بات پریکٹیکل ہو گئی اور یہ بہت خوبصورت ہوا۔ میں پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کریڈٹ گوز ٹو ڈاکٹر کیسر عباس کے۔ انہوں نے کہا کہ ایوری باڈی شوڈ بی الاؤڈ ٹو ڈسکس واٹ ہی اور شی وانٹس۔ سو اس طرح یہ ایک مکالمہ بن گیا، ملاقات نگاری بن گئی۔ میں کہا کرتا ہوں جب آپ نے مکالمہ کرنا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہسٹری کو جانیں جس کے متعلق مکالمہ کرنا ہے، آپ اس کے متعلق قوانین اور اخلاقی اقدار کو جانیں۔ تیسری بات یہ ہے صبر و تحمل کو بھی آپ جانتے ہوں۔ تو یہ ایک ایسا ہی مکالمہ تھا، بھلے ہی جڑا والا میں اس کے الٹ ہو گیا۔ یہ کوئی سینٹر آف پیس اور سیکولر سٹڈیز کے تعاون سے پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن یہ کر رہی تھی۔ بات چلتی ہے، بات شروع ہوتی ہے تو ہم سب لوگ اس پہ زور دیتے ہیں۔ بطور خاص میں نے جو کہا میں اس کی گزارش کرتا ہوں۔ میں نے کہا جی ہر وائس چانسلرز کا اپنا ایک سوشل میڈیا، کیونکہ سوال آیا تھا کہ سوشل میڈیا پہ بھی کنٹرول ہونا چاہیے۔ جواد فیضی نے کہا کہ پچھلے دنوں ایک یورپ میں کانفرنس ہوئی تو سوشل میڈیا کو سوشل میڈیم قرار دیا گیا کہ سوشل میڈیا کو مانا نہیں گیا۔ جناب مجیبر الرحمان شامی صاحب کا خیال تھا کہ سوشل میڈیا پہ کوئی ایڈیٹر نہیں بیٹھا ہوتا، وہ من مرضی کے سودے بکتے اور چلتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کا بھی حوالہ دیا کہ بعض اوقات وہ بھی ڈوج کھا جاتے ہیں اور بچے بتاتے ہیں کہ یہ خبر فیک ہے۔ تو اس تناظر میں میں نے یہ عرض کیا، ہاں مجیبر الرحمان شامی صاحب نے یہاں تک بھی کہا کہ جمہوری پرابلمز ہیں، ورنہ اس چیز کی خبروں اشاعت پہ پابندی ہونی چاہیے۔ لیکن میں نے وہاں ایک عرض کیا، دوستو میں تو کہتا ہوں جب وائس چانسلرز کا اپنا سوشل میڈیا بڑا سٹرانگ ہوتا ہے، اور میں نے تو وہاں کہہ بھی دیا کہ جب کسی نے آتشی گلابی، جامعہ کے دور میں جب ہم یونیورسٹی آف پنجاب کے اسٹوڈنٹ تھے تو ہم آش کی گلابی کہا کرتے تھے، جب کسی نے آتشی گلابی رنگ کی ساڑی پہنی ہو تو اس کی فوٹو تو جو ہینڈلر ہوتا ہے وائس چانسلر کے میڈیا کا، وہ تو بڑے اس کو مزے سے فلیش کرتا ہے۔ ہر یونیورسٹی کا سوشل میڈیا ہے، تو کسی کو بند کیوں کرتے ہیں؟ کاؤنٹر نیریٹیو لے۔ میں ایگزامپل دیے بغیر نہ رہ سکا، بلکہ ابھی میں کل ہی کہہ رہا تھا، واقعی جھوٹ ہے کہ کل بہت سارے میں نے دیکھا یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا پہ تھا کہ سابق وائس چانسلر یونیورسٹی بہاولپور یونیورسٹی گرفتار ہو گئے ہیں۔ بالکل جھوٹ۔ آج میں ایک سما ٹی وی کے نمائندے سے دیکھ رہا تھا کہ اس نے کہا یہ سب جھوٹ ہے، کسی نے جرمانہ قرار دیا، کسی نے کچھ کر دیا۔ تو خیر میں نے کہا کہ بھئی آپ اپنا جو سوشل میڈیا ہے اسے سٹرانگ کریں، یونیورسٹیاں سٹرانگ کریں، کنسورشیم بنائیں، یہ وائس چانسلر کے کلب نہ بنائیں کہ مداخلت کریں یا وہاں پہ اثر انداز ہوں جب ایک یونیورسٹی کا وائس چانسلر دوسری یونیورسٹی کے سلیکشن بورڈ میں یا تیسری یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ میں بیٹھا ہو۔ دوستوں کو بات بری بھی لگی ہوگی۔ پھر میں نے کہا کہ یونیورسٹیوں کا سوشل میڈیا اس وقت کہاں تھا، کیوں اس کے مخالف نیریٹیو نہیں آیا جب ایون وائس چانسلر کی کانفرنس میں جناب ڈاکٹر شاہد منیر نے یہ بھی کہا کہ باخبر ذرائع، بلکہ انہوں نے تو نام بھی لے دیا
کہ ایک سنڈیکیٹ میں بیٹھے منسٹر صاحب نے کہا کہ 10-12 لڑکیوں کی ویڈیو کا معاملہ ہے، وہ بھی آؤٹ آف دا کیمپس۔ گویا انہوں نے میری بات سے اتفاق کیا۔ میں نے کہا وائس چانسلر صاحبان، آپ چھوڑیں، اطہر محبوب آئے اور گئے، لیکن اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور تو ہمارا قومی ادارہ ہے، تو آپ کا کاؤنٹر نیریٹو کیوں نہیں آیا؟ اور میں نے یہ بھی عرض کیا کہ کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ شارٹ فلمز بنائی جائیں، فیس بک پہ آئیں، انسٹا پہ آئیں، اگر کسی کے بازو میں دم ہے تو نیٹ فلکس پہ آئیں، امیزون پہ آئیں، کہ ایک وائس چانسلر ایک میری طرح کے ہمبل بیک گراؤنڈ سے نکلتا ہے اور پاکستان کا بیسٹ وائس چانسلر بنتا ہے۔ ایک بچہ پڑھتا 10-12-15 منٹ شارٹ مووی، اب تو شارٹ جرنلزم کا دور ہے نا، ایک دستاویزی پروگرام، ایک دستاویزی مووی بنائیں، اور وہ کیا ہو کہ ایک بندہ اٹھتا ہے اور وہ کوہٹا پلانٹ تک پہنچ جاتا ہے، پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کا وہ انمول اثاثہ بن جاتا ہے، ایک پلیئر اٹھتا ہے، ہاکی کا پلیئر بن جاتا ہے۔ انڈیا نے ایسی موویز بنائی ہیں، ہم کیوں نہیں بناتے؟ فلم کیوں نہیں پڑھائی جاتی یونیورسٹیوں میں؟ ہے نا، میڈیا کو تو آپ سائنسز کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ وردی وائس چانسلرز، آپ نے تو میڈیا کو میڈیا سائنسز قرار دے دیا، لیکن اس سائنس کی اوریجنل سائنس کہاں ہے؟ میں نے وہاں یہ بھی عرض کیا کہ آپ لوگ کہتے ہیں مقننہ عدلیہ کے اور انتظامیہ کے علاوہ چوتھا جو پلر ہے اٹس میڈیا، میں اسے مانتا نہیں ہوں، نہ یہ قانونی بات ہے نہ آئینی بات ہے۔ چلے فرض کریں مان بھی لیا جائے کہ میڈیا ریاست کا چوتھا ستون ہے، تو از خود یونیورسٹی ایک ریاست ہے، اس کے اندر پایا جانے والا میڈیا جسے آپ میڈیا سائنسز کہتے ہیں، اسے یونیورسٹی کا چوتھا ستون کیوں نہیں بناتے؟ اگر آپ بنائیں گے تو جن فلموں کا میں نے کہا، جس کریٹیویٹی کی بات میں نے کی، جس انوویشن کی بات، میں پچھلے دنوں ایک کالم لکھا جنگ میں، اپنا ریگولر کالم، اس میں نے لکھا کہ کیا شادی طلاق میں پھنسا ہوا فنون لطیفہ، ہم اس فنون لطیفہ کو باہر کیوں نہیں لاتے؟ پچھلے دنوں ایک خبر تھی کہ 8,000 خواتین کو ٹریننگ دی جا رہی ہے سعودیہ میں، because they have to become the music teacher۔ تو پیس چاہیے، سیوک ایجوکیشن چاہیے۔ ایک اور ایگزامپل دی میں نے کہا کہ جب میں کبھی اسٹوڈنٹ تھا تو پڑھتے پڑھتے مجھے یاد آ گیا، میں نے اس لفظ کو کیمپس کے حوالے سے یاد رکھا، ہپو کیمپس۔ یہ جو ہپو کیمپس ہے، یہ برین کے سیریبرم کا وہ حصہ ہے جہاں لانگ ٹرم میموری ہے۔ میں نے کہا وردی وائس چانسلرز، ڈیئر پروفیسرز، آپ کیمپس میں بیٹھے ہیں جہاں سے لانگ ٹرم میموری نکلتی ہے، گو اس کے ساتھ ہی ہپو کیمپس کے ساتھ شارٹ میموری کا بھی پڑوس میں ایک حصہ پڑا ہوا ہے۔ لیکن میں نے کہا ہپو کیمپس، میں نے یاد کرایا کہ اگر سیوک ایجوکیشن ہے تو سیوک ایجوکیشن کی کرنیں پھوٹتی ہیں جناب یونیورسٹی سے، اور یونیورسٹی سے ضیائی تالیف ہوتی ہے۔ پہلے تو یونیورسٹیوں میں، اب میں نے یہ بھی کہا کہ بیوروکریٹ تو بیوروکریٹس کو بچاتے ہیں، لیکن وائس چانسلر کو پھنساتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے ایک سوشل میڈیا میسج میں یہ کہا کہ ہمارے ہاں کوئی 5 سے 7 وائس چانسلر پنجاب میں ایسے ہیں جو اتنی چاپلوسی کرتے ہیں پرائیویٹ یونیورسٹیوں کی، اور اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں چاپلوسی بیوروکریٹس کی، کہ انہیں کسی نہ کسی کمیٹی کا ممبر بنا دیا جائے۔ ارے بھائی، جب آپ وائس چانسلر بنے تو یہ ممبریاں شمبریاں کیا ہیں؟ یہ تو وہ بات ہے کہ کوئی وزیر تعلیم ہو یا کوئی منسٹر ہو اور وہ کہے مجھے محلے کی مسجد کمیٹی کا ممبر بنا دیا جائے، یا وہ کوئی، کبھی آپ نے سنا ہے کوئی ایک حاضر سروس وزیر دوسرے وزیر کے خلاف کہے جی میں اس کی انکوائری کروں گا؟ کیوں ہر ایک کو شوق ہے CMIT بننے کا؟ اس بات کی ہمیں تو سمجھ نہیں آئی۔ بہرحال یہ جذبہ ضرور سمجھ آیا، اور ہم سلیوٹ پیش کرتے ہیں وہاں پر جتنے وائس چانسلرز موجود تھے جو ہمیں نظر آئے۔ ان میں یاد رہ جانے والے ڈاکٹر نبیلہ تھی یونیورسٹی آف جھنگ سے، اور وہاں ڈاکٹر افضل ننکانہ یونیورسٹی سے بیٹھے تھے، سنا پچھلے دنوں خواہ ان پہ سابق وزیر تعلیم رانا تنویر نے چڑھائی کی۔ رانا تنویر نے تو
اصل میں اوور آل ہائر ایجوکیشن پہ ہی چڑھائی کر رکھی تھی. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ گلشن کا کاروبار، اس میں انٹرنیشنلائزیشن ہو، اس میں اگرچہ لنکیج آف اکانومی ہو، یا اس میں آپ نے اپنے سنڈیکیٹ کو بہتر کرنا ہو تو مکالمہ کریں وائس چانسلرز. پچھلے دنوں ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں عمران گبول، یہ میں اب ذرا باہر نکل آیا ہوں اس کانفرنس سے. ہم تو خیر یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے کسی کو 2 دفعہ وائس چانسلر بنایا تو اگر آپ کو وہ اچھا لگا، یا 1 دفعہ بھی بنا لیا، اس نے ٹینیور مکمل کر لی، آپ کے دل کو اچھا لگا، پیاری سرچ کمیٹی تشتری میں لے کے آرڈر جاؤ اور اسے آفر دو، نہیں تو اس کو خدا حافظ کہہ دو. تو عمران گبول کی بات یہ کرنے لگا. عمران گبول کہتے ہیں کہ بار بار جو پرانوں کو پچھتاتے ہیں، پچھتانا ہی ہے تو نئے وائس چانسلرز لگا کے کیوں نہیں پچھتا لیتے. ایگری تو نہیں کرتا ہوں لیکن بات اچھی ہے. جاتے جاتے میں ایک عرض کروں، یہ پھر آتے ہیں واپس اس کانفرنس میں. شامی صاحب نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ کالجز اور یونیورسٹی میں کیا فرق ہے. وہی بات کہ یونیورسٹیز میں سوال اٹھائے جاتے ہیں، تو جب یہ سازشوں کے علم اٹھائے جائیں گے یونیورسٹیوں میں، ایک چیئرمین اپنے سینئر ٹیچر کے اور ایک ڈین اپنے سینئر چیئرمین کے خلاف سازش کہ میری جگہ نہ کوئی لے لے، تو پھر اس طرح یونیورسٹیاں کیسے پالیسیاں دیں گے. ہاں، مجیب الرحمان شامی نے کہا کہ یہ پالیسی، میں نے بھی کہا یہ پالیسیاں کہ ہم نے قدغن کس طرح لگانی ہے فیس بک پہ، یہ تو یونیورسٹیوں کو پالیسی دینی چاہیے. لا ڈپارٹمنٹ یونیورسٹیوں کے پاس، ماس میڈیا ڈپارٹمنٹ یونیورسٹیوں کے پاس، سائنس کہتے ہیں میڈیا سائنس کہتے ہیں یونیورسٹیاں کہتی ہیں، یہ سب آئی ای آر یونیورسٹیوں کے پاس، سوشیالوجی یونیورسٹیوں کے پاس اور کامرس یونیورسٹیوں کے پاس. اگر ان سے پالیسیاں نہ آئیں، باہر صرف خبریں آئیں، اور پھر خبریں اگر ان کو بڑھا چڑھا کے معاشرہ پیش کر دے تو اس کا مطلب ہے یونیورسٹیوں نے نہ کوئی سیوک ایجوکیشن کی تھی، نہ ان کے اندر ہی کوئی نہیں ایجوکیشن اور ریسرچ نہیں کہنے لگا، تو ان کے اندر ہی یہ بات بھی ہے. چلے چھوڑتے ہیں یہ بات. لیکن جاتے جاتے جب سوال کر رہے تھے نا ڈاکٹر رمضان ایمرسن یونیورسٹی والے، میں کیا میڈیا ریسرچ نہیں کرتا. ہم نے مذاق کے طور پہ کہا گویا آپ میڈیا کو بھی یونیورسٹی کہہ رہے ہیں. اللہ حافظ.